أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کا 22واں پارہ ہے۔ سورہ الحجرات کے 3 آیات مبارکہ ہیں جو پڑھی گئی۔ 3 آیات ہیں۔ آیت نمبر 10، 11 اور 12۔ سورہ الحجرات قرآن مجید کی 150 نمبر والی سورت ہے، 149، اور یہ سورت مدنی سورت ہے، اور یہ سورت کا جو آغاز ہوا ہے ایمان والوں سے اس سورت کا آغاز ہوا ہے۔ یعنی اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، ایڈریس کیا ہے، اور انہیں ایک تنبیہ کی گئی۔ پہلے ایمان والوں کو ایک وارننگ دی گئی۔ اس میں وارننگ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کے جو حدود تمہارے لیے متعین کر دی اس سے آگے مت بڑھو۔ یہ وارننگ ہے ایمان والوں، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرو۔ اس معاملے میں کیوں؟ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہ تنبیہ کے بعد جو آ رہی ہے آگے چل کے، اس میں خاص طور پہ ایمان والوں کو خاص طور پہ مخاطب کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن مجید تو تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو پابند کرتا ہے اور عام انسانوں کو دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے۔ عام انسان جب ایمان لے آتے ہیں تو پھر اسے حکم دیتا ہے اللہ۔ یہ قرآن کا انداز ہے، اور یہاں بھی وہی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو تنبیہ کیا ہے، وارننگ دیا ہے کہ تمہاری زندگی کا کوئی چاہے قولی معاملہ ہو چاہے عملی معاملہ ہو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ آگے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ اس کے رسول نے کوئی حکم دے دیا ہے تو اس حکم کو پھاندنا نہیں، تجاوز نہیں کرنا ہے، کراس نہیں کرنا ہے اس کو۔ یہ اللہ کا حکم ہے یا نبی کا حکم ہے، آپ کو رک جانا ہے، وہاں پہ آپ کو رک کے اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے۔ اگر کچھ غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اب ایمان والوں کا آپس میں جو رشتہ اور ناطہ ہے، جو تعلق ہے، اس میں بتائی گئی یہ بات آیت نمبر 10 میں، انما المؤمنون اخوۃ۔ انما حصر کے الفاظ ہیں قرآن میں،
جہاں بھی اس قسم کے الفاظ آتے ہیں جملے، تو اس میں ایک یقینی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، حسد۔ اب اس کے معنی یہ ہے کہ انما ترجمہ ہوتا ہے اس کا سوائے اس کے کچھ نہیں، یعنی حقیقت یہ ہے، اب حقیقت یہ ہے کہ المومنون اخوتن، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ جو بات بتانا چاہ رہے وہ کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تمام ایمان والے جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ حقیقت ہے، کیونکہ ایمان کا جو رشتہ ہے وہ ابدی ہے۔ قرآن مجید میں چونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس قرے اور اس کے اوپر جتنے بھی انسان ہیں ان سب سے مخاطب ہے یہ، اور اس قرے ارض کے اوپر جتنے بھی مومن ہیں، وہ چاہے کسی ملک کے ہو، کسی خطے کے ہو، کسی علاقے کے ہو، کسی زبان کے بولنے والے ہو، اگر وہ مومن ہیں، اللہ اس کے رسول کی ایمان رکھتے ہیں، تو ان کا آپسی جو رشتہ ہے ایک دوسرے کا بھائی بھائی کی طرح، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اجنبی نہیں ہے۔ اب یہ کوئی آدمی کسی دور دراز سے آیا ہوا ہے اور مومن ہے، ایمان والا ہے، تو آپ کے اور میرے لیے وہ اجنبی نہیں ہے، ہمارا بھائی ہے وہ۔ آپ دیکھیے ہمارے پاس مہاجر اور انصار کا جو معاملہ ہے، اب ظاہر ہے کہ جو مہاجر تھے مکے سے نکل کے جو مدینہ چلے گئے، اور مدینے کے جو انصار تھے، اب آپس میں بھائی بھائی، حقیقی بھائی سے زیادہ ہو، اجنبی نہیں رہے وہاں پہ۔ تاریخ گواہ اس سلسلے میں، قرآن مجید تو گواہ ہے، یعنی ایسی خاطر توازی کی گئی مہاجرین کے انصار نے، جب اللہ کے نبی نے مواقعات بنایا، دیکھو کوئی گاڑی ہے، کسی گاڑی اگر ہے تو ہٹا لیجیے، کلمے کی جو بنیاد ہے اس میں، انما المومنون اخوتن، ایک دوسرے کے بھائی، یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے، قرآن مجید جب بات کرتا ہے تو حقائق پہ مبنی ہوتی ہے، یعنی اسے وہ ہمدردی ہونی چاہیے، بھائی سے مراد یہ ہے۔ اب احادیث میں اس کی وضاحت کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی المسلم اخو المسلم، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اپنی امت کے متعلق فرماتے ہیں جو مومن ہیں ان کی حیثیت کے آپس میں ایک دوسرے کے، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اور اس کی وضاحت کیا فرما دی گئی؟ کیا رشتہ، کیا ناتا ایک دوسرے سے؟ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمین بلسانہ ویدہ۔ اب دیکھیے اب آگے کیا ہو رہا، اب بھائی مان لیے آپ، مسلمانوں کا ایک معاشرہ ہے، ان کا ایک سماج ہے، ان کی اپنی ایک سوسائٹی ہے، اب ان دونوں کا کیا رشتہ ہے ایمان کے اعتبار سے؟ اب مسلمان کی تعریف کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو نقصان اور تکلیف نہ پہنچے۔ یہ سن لیجیے آپ، ہم سمجھ رہے ہیں کہ دین کے معنی صرف نماز روزہ یا حج عمرے کر لیے، اصل دین یہ ہے انسانیت۔ بڑا صوم و صلات کا پابند ہے، ہم کہتے ہیں نا بڑا نماز روزے کا پابند ہے،
لیکن انسانیت کا پابند نہیں ہے، اس میں انسانیت نہیں ہے، وہ مسلمان کہاں سے ہو سکتا ہے؟ پہلے انسان بننا پڑے گا، بعد میں مسلمان بننا پڑے گا اس کو۔ کیوں؟ اسلام جو ہے انسانیت کی اعلیٰ تعلیم دیتا ہے۔ آپ انسان ہی نہیں ہے پہلے تو مسلمان کہاں سے بنیں گے؟ اسلام کے معنی انسانیت کی اعلیٰ تعلیم۔ اب ادنے درجے میں نہیں ہے تو پھر اب اعلیٰ کا ہے مسلمان اعلیٰ۔ اور دوسرے حدیث میں فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو نہ اپنے بھائی کی نہ تو عزت نکالتا، اس کے عزت کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے، اور نہ وہ اپنے بھائی کو بے سہارا چھوڑتا ہے۔ تربیت جو کی گئی ہے، ایک ایسا معاشرہ وجود میں لایا گیا باضابطہ نزول قرآن کے دور میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اسلام کی جو اصل روح ہے وہ یہی ہے، انسانیت، انسانیت۔ اور نماز بھی آپ کو وہی مشق کرواتے ہیں انسانیت کا۔ آپ دیکھیں، نماز اللہ کی عبادت کہیں بھی ہو سکتی ہے، گھر میں ہو سکتی ہے، دیوان خانے کہیں بھی، لیکن آپ کو مسجد میں بلا کے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑا کر کے کیا میسج دیا جا رہا آپ کو؟ یہی میسج دیا جا رہا کہ تم بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے سے تمہارا ربط ہونا چاہیے، ایک دوسرے تمہارا کنیکشن ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے مسائل سے واقف ہونا چاہیے۔ یہی معنی ہے نماز کا، کندھے سے کندھا ملا کے ٹھہریے۔ امام صاحب کہتے ہیں اس کے معنی وہی ہوتے ہیں اصل میں۔ مسلمان کبھی بھی ایک دوسرے کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ ہمیں یہ بات بتا دی گئی ہے نا قرآن میں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح زندہ مثال ہے۔ احساس اصل چیز ہے، احساس۔ ایک حدیث میں بات آتی ہے کہ کیا تعریف کی جا رہی ہے مسلمان کی؟ لیس المومن الذی یشبع جارہ جائع الی جنبہ، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کون؟ جو خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے۔ نہیں، یہ مسلمان ہے ہی نہیں، مومن وہ۔ نبی نے یہ بات فرمائی ہے۔ قرآن کہتا کہ انما المؤمنون اخوۃ، اہم بات ہے یہ۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے اصل میں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کے کھا رہا، الذی یشبع، بڑا سہرا کھانا کھا رہا ہے، ایک سے ایک دسترخوان پہ اس کے پاس 4 قسم کے سالنے پکڑیں، وہ پکڑیں، تو پکڑیں اس کے پاس، لیکن اس کا پڑوسی، اس کا رشتہ دار جو بھی ہے، بہرحال وہ بھوک پیاس میں مبتلا ہے، اسے احساس نہیں ہے اس کا۔ پھر وہ کیسے مومن ہوگا؟ نہیں، اسلام کہتا ہے کہ وہ مومن آیا ہی نہیں، ابھی وہ اس لیول پہ نہیں آیا ابھی وہ۔ دوسری حدیث میں بات آتی ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ وہ اب 3 مرتبہ قسم کھائی۔ صحابہ کرام پریشان ہیں نا، اصحاب رسول بیٹھے ہوئے، اور اس مجلس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں قسم کھا کے
وہ مومن نہیں ہے. تو صحابہ کرام تو بے چین ہیں, پریشان ہیں, اور کون تھا آخر اللہ کے نبی کس کے متعلق بات کہہ رہے ہیں, کس کا ایمان چلے گیا آخر. تو صحابہ نے پوچھ ہی لیا, یا رسول اللہ وہ کون ہے جس کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, الذی لا یأمن جارہ بوائقہ, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی پریشان ہے, اس کا پڑوسی سکون میں نہیں ہے, اس کی وجہ سے امن میں نہیں ہے, پریشان ہے. پڑوسی کو پریشان کرنے والا, بازو والے کو تکلیف دینے والا, اللہ کے نبی نے قسم کھا کے فرمایا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو دین میں لے کے آیا ہوں اس دین میں سے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی کو تکلیف پہنچائیں, اور خاص طور پہ پڑوسی جو آپ کا ہمسایہ ہے. قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انسانیت کا جو درس دیا ہے, انسانیت کا اعلیٰ ترین جو نمونہ پیش کیا اسلام نے, اس کے سب سے اول کے جو لوگ تھے صحابہ کرام تھے. قرآن مجید کے ذریعے سے ان کی تربیت ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی میں ان کی تربیت ہوئی, اور وہ مکے کے وہ جوہلا, وہ مشرک, وہ شرابی, کیا کیا بیماریاں تھے ان کے پاس, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایک ایک کو تراش تراش کے ہیرے بنایا. قرآن مجید کے سائے میں ان کی تربیت ہوئی, اور ایسی تربیت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سند دیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں راضی ہوں ان سے. معمولی بات نہیں ہے. مسلمان کہنا آسان ہے, مسلمان بننا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اخلاق, انسانیت کتنی دور ہے ہم سے آج. اللہ کے نبی نے اپنے متعلق کیا فرمایا, انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق, مجھے بھیجا ہی اسی لیے, میں آیا ہی اسی لیے ہوں, یہ تمہاری اخلاق کی تربیت کے لیے آیا, تمہیں انسان بنانے کے لیے آیا ہوں میں. اسلام وہ اعلیٰ نمونے پیش کیے ہوئے, ابھی تو اسلام پھیلا ہے, اسلام تبھی تو پھیلا ہے. انما المؤمنون اخوۃ, بھائی اخوۃ, فاصلحوا بین اخویکم. معاشرہ ہے, انسان کے مزاج مختلف ہوتے ہیں, ایک کے چار ہوئے تو کچھ اختلافی باتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں, کچھ تنازع بھی ٹھہر جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے, انسان فرشتوں کی مخلوق نہیں ہے, یہ انسان ہے, امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. غلطیاں ہوں گی, ٹھوکریں کھائیں گے, لیکن ایمان آپ کو یہ دعوت دیتا ہے کہ فوری اصلاح کر لو. اگر تم میں, تمہارے بھائیوں میں کوئی اگر ایسی اونچ نیچ اگر ہو چکی ہے, کوئی تلخ کلامی ہو چکی ہے, کوئی تنازع پیدا ہو چکا ہے, کوئی اختلاف ہوا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, کہ تم اپنے بھائیوں میں صلح کرا دو. یہ شیطان تو چاہتا ہے
ان الشیطان ینزغ بینہم، سورہ بنی سے اللہ فرماتے ہیں ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان کا کام یہ ہے کہ تم دونوں کے درمیان میں کوئی نزاع ڈالنا چاہتا ہے، جھگڑا پیدا کرنا چاہتا ہے، فساد کروانا چاہتا ہے. اور قرآن اور نبی کیا حکم دیتے ہیں؟ اگر ایسا ہو گیا تو فوری اصلاح کر لو، صلح کر لو، توبہ کر لو، معافی مانگ لو ایک دوسرے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی جس میں آپ نے فرمایا ہاں میں تمہیں بتاؤں کہ نماز و روزے سے زیادہ افضل بات کیا ہے؟ نماز روزے سے افضل؟ صحابہ نے یا رسول اللہ، نماز و روزے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ تمہارے دونوں بھائیوں میں اگر کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، کوئی تنازع ٹھہر گیا ہے، تو تم ان دونوں کو صلح صفائی کر کے گلے ملا دو. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو نہیں پسند کرتا جو ایک دوسرے سے آپ دل میں بغض رکھے. اب دیکھیے اسلام کا سب سے پہلا کلمہ کیا ہے ایک مومن کے لیے؟ کیا ہے وہ؟ سلام ہے. السلام علیکم. اسلام کا کلمہ جو ہے نا، جو بات سکھائی گئی، اس کلمے کے اندر ہی آپ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ہمدرد ہونا ہے. اور ہمدردی کے مجھے کتوائی جملے ہیں. جب دو مسلمان ملتے ہیں تو دونوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ جس کی نظر پہلے پڑے اس کو یہ دعا دینی چاہیے، السلام علیکم. کیا معنی نکلیں گے اس کے؟ دیکھیے اگر واقع میں میرا دل آپ کے متعلق پاک ہے، آپ کے متعلق میرے دل میں کوئی مائل اور کچل نہیں ہے یا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور میں جو آپ کو سلام کروں گا اس کے معنی یہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر برائی سے محفوظ رکھے، سلامت رکھے. کیا بھائی؟ یہ دعا ہے آپ کے لیے، اور آپ بھی مجھے پڑھا کے دعا دیں گے، آپ اس سے بہتر کلمات عطا کریں گے. آپ اسلام کی تعلیمات ہے یہ. ایک دوسرے کو سلام کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے مسلم معاشرے کے اندر، ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کی خیر خواہی، پھر سلام کے بعد پھر خیر خیریت، عافیت، پھر مصافحہ. دیکھیے اسلام کے کس قدر بہترین جو ہے نا فعال ہے یہ صرف اوپر کے دل سے، اوپر کے زبان سے نہیں ہے یہ. اگر میں آپ کو صرف میرے دل کے اندر کوئی برائی رکھ کے میں سلام کر رہا ہوں تو پھر یہ میرا سلام مومن کا سلام نہیں ہوگا، یہ منافق کا سلام ہوگا. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، یہ جب منافقین بھی تھے مدینے میں، جب مسلمانوں سے ملتے تو سلام کرتے تھے منافقین، لیکن ایمان والوں سے متعلق ان کے دل میں بدگمانیاں، کینہ، کپٹ، حسد ہوتا تھا، لیکن اوپر سے سلام کرتے تھے وہ. آج بھی اگر ہم صرف سلام کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں مجھے آپ سے ہمدردی نہیں ہے تو پھر یہ سلام منافق کا ہوگا. دیکھیں انسان کے پاس دینے کے لیے کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے پاس زبان تو ہے جو ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اس کے لیے، اور وہ یہی ہے السلام علیکم. اہمیت ہے اس کی. اصلحوا بین اخویکم. سارے جھگڑے، دشمنیاں، نفرتیں، سارے کے سارے مسلمانوں کے درمیان میں جو آج ہے، آج یہ آیت مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے صلح کر لو. ہم کہتے ہیں اتحاد امت کی بات کر رہے ہیں، کہاں سے ہوں گے؟ لڑائی جھگڑے اتنے ہمارے پاس ہے آج، اتحاد کی بات ہے، خالی تقریریں ہیں. اختلاف برائے اختلاف ہونا چاہیے،
اختلاف برائے مخالفت نہیں. ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا تو مخالفت شروع ہو گئی، اور مخالفت بھی اتنی آگے نکل گئی کہ اس کی اچھائیوں کو بھی برائی میں بدل دے رہے ہیں. بس پردہ. عام طور پہ یہ باتیں ہیں، پھر آپس میں ہمارے پاس کچھ دینی اختلافات پیدا ہو گئے. دیندار طبقوں میں، دینی علم رکھنے والوں میں، دینی جماعتوں میں آپس میں اختلاف ہو کے مخالفت کی حد تک پیدا ہو گئے. یہ جماعت بھی دین کا کام کر رہی، وہ جماعت بھی دین کا کام کر رہی، وہ مسلک فلاں سب دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، دین کی باتیں بتا رہے ہیں، سب ہو رہا ہے. کچھ اختلاف ہے، لیکن وہ اختلاف آج شیطان نے مخالفت میں تبدیل کر کے رکھ دیا. ہماری جماعت کا نہیں ہے، سلامی سے نہیں ہو رہا اس کو. ہماری جماعت کا نہیں ہے، سلام کرے تو جواب نہیں آ رہا. اس حد تک اختلاف ہو چکا ہے، شیطان ڈال دیا. پھر دینی مزاج، دینی تعلیم، وہ جاہلوں کا بازو رکھیے تھوڑی دیر کے لیے، وہ تو جاہل کے لیے، لیکن دینی مزاج رکھنے والے، دینی تعلیم دعوتی کام میں لگے ہوئے لوگ، اللہ محفوظ رکھے. محض مسلک کی عصبیت، جماعتوں کی عصبیت، اور یہ آ کے اتنا اختلاف پیدا کر دیا کہ اختلافات جا کے مخالفت ہو گئی. اب مخالفت سے آگے دشمنی بات تبدیل ہو گئی. دشمنی تو اتنی اور آگے بڑھ گئی کہ ہمارے مساجد الگ ہو گئے، یہاں تک آگے بڑھ چکے ہیں. اب پھر اتحاد کی بات کہاں ہوگی؟ کیا بات کہی قرآن نے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں تم سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوط پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے مت بناؤ اسلام میں. دین میں فرقے نہیں ہیں. قرآن سنت رسول اللہ اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتے فرقہ بندی کیا. اتحاد امت، وحدت، کتنی احادیث ہمارے پاس ہیں اتحاد کی، اتحاد کے آداب کی، لیکن سب ایک دوسرے کے مخاطب ہیں. یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے. اب ہمارے پاس کیا ہو گیا کہ جتنی بھی آیات ہیں انما المؤمنون اخوۃ، یا پھر احادیث ہیں المسلم اخو المسلم کی، اب آپ دیکھیں اس کی تشریح کس انداز میں کی جا رہی. اب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بھائی کی جو بات کہی جا رہی ہے نا، اب یہاں کیا جملہ استعمال ہو رہا؟ ہمارا جماعتی بھائی ہے. کیا ہو رہا جملہ؟ پیر بھائی، جماعتی بھائی. کیا مطلب؟ یہ ہماری جماعت کا ہے تو ہمارا بھائی ہے، وہ ہماری جماعت کا نہیں ہے. ہمارا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے مسلک کا ہی نہیں ہے، جماعتی بھائی ہے. یہاں تک یہ اصطلاح پیدا ہو گئی. اچھا، وہ آیات جس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو، تو اب یہاں پہ کیا ہو گیا معلوم؟ اب جماعت، اپنی جو جماعت کے لوگ انہیں کی مدد کرو. یہ بات پیدا ہو، امت ختم ہو گئی، امت ختم ہو گئی، امت کو ٹکڑے کر دیا گیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ بات قرآن میں بہت مقامات سے آئی ہے.
ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم، جنہوں نے دین میں تفرقہ پیدا کیا ہے اور تفرقہ پیدا کر کے ایک اپنی اپنی ٹکڑیاں بنا لی، جماعتیں بنا لی ہے، اللہ نے فرمایا اے رسول آپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اتنی بڑی پیاری بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے متعلق۔ مثال دی ہے کہ انسان کی وجود کی ہے نا، المسلم کا جسد الواحد، سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر آنکھ میں تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ وہ ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، سر میں درد ہوتا ہے تکلیف ہوتا ہے تو پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو دوسرا مسلمان احساس ہونا اس کا۔ المسلم یشد بعضها بعض، آپ نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے تقویت ہے، سپورٹر ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، قرآن کو۔ اللہ اپنا احسان جتا رہے ہیں اس کتاب کا، اس نبی کا۔ یہ کتاب اور نبی کے آنے سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن یہ کتاب آنے کے بعد، یہ نبی رحمت آنے کے بعد تمہارے اوپر اللہ کا فضل یہ ہوا کہ تم اس نعمت کی وجہ سے، اس قرآن کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے، دشمنیاں ختم ہو۔ بطور احسان کے ذکر کریں اللہ قرآن، اذ کنتم اعداء، جبکہ تم دشمن تھے آپس میں ایک دوسرے، فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ، اللہ نے تمہارے دلوں میں اس قرآن مجید کی نعمت کی وجہ سے الفت اور محبت پیدا کر دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم بھائی بھائی بن گئے اس قرآن کی وجہ سے۔ اور آج ہم یہ قرآن پڑھ کے ہی فتوے دے رہے ہیں دوسرے مسلمان کو، یہ ہمارا مسلک کا نہیں ہے، یہ گمراہ ہے، انہیں الگ ہے۔ اللہ فرمائے کہ اس قرآن کی وجہ سے متحد ہوئے تھے وہ لوگ، اتحاد اس قرآن کی وجہ سے تھا ان میں۔ آج ہمارا حال کیا ہے دیکھیے، جائزہ لیجیے کہاں کھڑے ہوئے آج ہم۔ آپ کے اتنے دوست ہیں، اتنے رشتہ دار ہیں، اتنا حلقہ بڑا ہے، آپ کا فلاں ہے، لیکن حقیقت کیا ہے آپ کو بتاؤں میں؟ جب آپ کسی مشکل مصیبت میں آ جاتے ہیں نا تو آپ اکیلے ہو جاتے ہیں۔ اتنا بڑا خاندان، اتنا بڑا حلقہ، اتنے بڑے دوست احباب کدھر گئے؟ کہاں ہیں؟ یہ سب ہونے کے بعد اکیلے ہیں آپ، اکیلے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ وہ خود پیٹ بھر کے کھا کے اپنے بھائی کی بھوک کو جناب علی، وہ ظاہر ہے کہ اگر کر رہا ہے تو پھر ایمان نہیں ہے اس کے پاس۔
سوچیے ہماری تربیت کہاں ہے، ہم کہاں کھڑے ہوئے آج ہم؟ ارے آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے، ہم آج ہمارے بھائی کا اچھا نہیں کر سکتے، لیکن یعنی اس کو تو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ الٹا ہو گیا معاملہ، کوئی اچھا کھاتا پیتا دیکھ لو تو برداشت نہیں ہو رہا آج آپس میں ایک دوسرے کو۔ نفرت کی زندگی ہو چکی ہے ہماری آج، خاندان میں وہی حال ہے، بعض دوست احباب میں وہی حال ہے، خاندان میں بھی یہی مزاج بن چکا ہے۔ کوئی خاندان میں آگے بڑھ رہا، ترقی کر رہا تو دیکھا ہی نہیں جا رہا اسے، اس کے خلاف سازشیں، اس کے خلاف فتوے، کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اگر تم نے کسی کی پریشانیوں پہ اگر تم خوش ہو رہے ہو تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی اس کو پریشانیوں سے نکال کے تم کو پریشانیوں میں مبتلا کر۔ کیسی کیسی تربیت کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انداز دیکھیے اللہ کے نبی کی تربیت کا۔ آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو تکلیف اور مصیبت سے تم اگر نکالے اور نکال کے اس کو خوش کر دیے، ارے خوش نہ ہو، تو جس نے اس مسلمان کو خوش کیا، اللہ کے نبی فرماتے اس نے مجھ کو خوش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا فارمولہ بتا رہے ہیں، اللہ خود ربی بتا رہے ہیں، مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، کوئی مسلمان کوئی مصیبت تکلیف میں مبتلا ہے اس کو نکالو، اگر وہ خوش ہو گیا تو میں خوش ہو گیا۔ آگے چل کے فرماتے ہیں پھر جس نے اس مسلمان کو خوش کیا اس نے مجھ کو خوش کیا، اور جس نے مجھ کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کر دیا اللہ اس کو جنت میں داخل کر کے اس کو خوش کر دے گا۔ دیکھیے آپ اس انداز میں معاشرے کے اندر سے اس قربت کو، مصیبت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکال رہے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں بات آتی ہے، کیا اتنی بڑی اعلیٰ تمثیل دیا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک بندے سے، میں بھوکا تھا، اللہ کہیں گے میں بھوکا تھا اور میں کھانا مانگا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، میرے پاس کپڑے نہیں تھے میں تجھ سے کپڑے مانگا تو نے کپڑے نہیں دیے۔ وہ اس وقت وہ بندہ کہے گا اللہ تو بھوکا تو رزاق ہے، نہیں میرا ایک بندہ تیرے پاس آیا تھا۔ تمثیل دیکھ رہے ہیں آپ کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں ایک تصور بن چکا ہے نیکیوں کا، وہ جو تصور نیکیوں کا ہے وہ ادنا ہے، اعلیٰ جو تصور ہے وہ یہ ہے کچھ نفلوں پہ نفلہ پڑھ لینا، وہ پڑھ لینا، فلاں فلاں یا عمرے کر لینا، یہ سب ایک تصور بن گیا نیکیوں کا۔ اصل جو تصور نیکی کا دیا ہے نا قرآن نے وہ یہ ہے، وآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اس کے بعد میں اقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، بعد میں پہلے یہاں نہ مال خرچ کرو اللہ کی محبت میں، ضرورت مندوں کو دیو جس حال میں بھی اللہ نے تمہیں رکھا ہے، خدمت خلق،
انسانوں کی خدمت کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ جو زندگی ہے نبوت سے پہلے کی، جو پہلا جو کام آپ نے کیا ہے وہ پورے کا پورا خدمت خلق کا کام تھا. بعد میں آپ کو نبی بنایا گیا. انسانوں کے دل کے اندر اگر آپ واقعے میں بسنا چاہتے ہیں تو آپ کو خدمت خلق کرنا پڑے گا، انسانوں کے کام آنا پڑے گا آپ کو. حدیث میں یہ بات کہی گئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، خیر الناس من ينفع الناس. تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو. اور آج اس حدیث کو ہم دیکھیں گے تو اس حدیث کے اوپر آپ کو غیر مسلم ملیں گے. بڑے بڑے دواخانے چلا رہے وہ لوگ، بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ چل رہے ہیں ان کے. مسلمانوں کو اللہ دیا نہیں بول کے نہیں، لیکن کہیں بھی ان کا پتہ نہیں چل رہا. ان کا پیسہ کہیں اڑ رہا ہے تو دعوتوں میں اڑ رہا، خالی بس اسراف میں اڑ رہا ہے، آدھا کھا کے آدھا پھینکنے میں اڑ رہا ہے مسلمانوں کا پیسہ. کون سی قوم کو کیا کرنا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں آج. بہت دولت یا بہت دولت والے مسائل نہیں ہے، معاملہ نہیں ہے بول کے نہیں، لیکن قوم کے کسی کام کے نہیں ہے، سب خارون بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالی کبھی تو اس قوم کے ہاتھ میں دنیا کا اقتدار نہیں دے رہا ہے. ناکارہ قوم ہے، کام آنے والی قوم نہیں ہے یہ، اسی لیے نہیں دے رہا. اللہ چھین لیا اس قوم سے، ان قوموں کو دیا. دیکھیے دنیا کے اندر کتنی قومیں جو کام کر رہی ہیں آپ کے لیے. آپ جس کو گالیاں دیتے ہیں یہودی ہے بالکل، دیکھیے کتنے کتنے کام ہے. دیکھیے پولیو کی ایک مشین چلا جاؤ پوری دنیا میں پولیو کے اوپر، ارے وہ یہودی ہے. ارے بھائی کیا کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہودی رہنے دیجیے، عیسائی رہنے دیجیے، کافر ہے. انسانیت کا کام کون کر رہا؟ آپ نام مسلمان رکھنے کے اوپر، انسانی کے اوپر دونوں دھبا اور بٹا ہے. صرف کہاں پہ کام میں آ رہے ہیں آپ بتائیے؟ دنیا میں کہاں پہ کام میں آ رہے ہیں آپ؟ انفرادی طور پہ بھی، اور جہاں پہ آپ کے حکومتیں ہیں وہاں پہ بھی کیا کام ہے؟ دوسروں کے ہی محتاج ہے. آج ہم کیا کریں؟ آج ہم بتائیے. آپ نہیں دیتا. اللہ جاننے والا ہے، اللہ علیم اور حکیم ہے. اللہ کہتے کہ سب کی، اسی لیے فرمایا کہ اللہ سب کی سننے والا، سب کی جاننے والا بھی ہے. وہ اس کو کہاں رکھنا اللہ کو معلوم ہے، کس کو کیا مقام پہ رکھنا اللہ کو معلوم ہے. خالی بدوائیں کرنا، شکایتیں کرنا، یہ ہمارا جناب علی آج مشغلہ بنا ہوا ہے. اٹھائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، دیکھیے کیا ہو رہا ہے. صحابہ کرام کو اٹھائیے، دیکھیے ان کے کارناموں کو. صرف نماز اور روزے کی حد تک نہیں تھے صحابہ کرام، ایک دوسرے کے لیے جان قربان دینے والے تھے. کام کیے انہوں نے انسانیت کا. آج ہمارے پاس حافظ صاحب، عالم صاحب بولے تو ان کو دنیا سے تعلق ہی نہیں ہے. کچھ بھی تعلق نہیں ہے، دنیا سے بالکل بے بہرا ہے. تو ظاہر ہے کہ پھر آپ دنیا کو کیا، دنیا کے امام کیسے بنیں گے؟ دنیا کی لیڈرشپ آپ کو کیسے ملیں گے جبکہ آپ دنیا سے ہی غافل ہیں؟ آپ کے پاس بڑی سے بڑی، قیمتی سے قیمتی گاڑی آپ کے پاس ہے، کروڑوں کی گاڑی آپ کے پاس ہے، لیکن آپ کو ڈرائیونگ ہی نہیں آتی آپ کو.
تو لازماً دوسرے کو لا کے بٹھا، یہودی کو لانا ہی پڑے گا، عیسائی کو لانا ہی پڑے گا۔ بڑے بڑے پلینے تو آپ نے خرید لیے لیکن آپ کے پاس پائلٹ ہی نہیں ہے تو یہودی کو لانا پڑے گا، ہے نا؟ بات صرف اس سے نہیں چلتی۔ اللہ فرماتے ہیں جب تک تم انسانیت کی خدمت کے لیے آگے نہیں آؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تم کو انسانوں کا امام نہیں بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی باغ و دور ان لوگوں کے ہاتھ میں دیتا ہے جن کے پاس انسانیت کے لیے کچھ ٹائم ہے دینے کے لیے۔ ہم تو خود مسلمان کے خلاف کاٹ میں ایک دوسرے کی۔ اسلام تو کہتا ہے کہ تمام انسانوں میں بھی تفریق مت کرو، پورا انسان آدم کی اولاد ہے، پورے آدم کی اولاد ہے، پورے ایک ہی فیملی ہے سب۔ اللہ قرآن میں اس سورت میں بھی سورہ نساء میں بھی بتایا، شروع ہوتی ہے نا، ہم نے ایک انسان کو بنایا آدم کو، پھر اسی آدم سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر اسی ایک جوڑے سے زمین کے اوپر جناب علی مرد عورتوں کو پھیلا دیا، تم آپس میں سب ایک ہی ہے تمہاری سنتان۔ اور یہ بات حدیث میں کہی گئی، اللہ کے نبی نے حجت الوداع میں فرمایا یہ بات، کیا فرمائی؟ الناس من آدم و آدم من تراب، تمام انسان آدم کی اولاد ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے انسان پہلے ہے پھر بعد میں ہے سب۔ ہم انسانوں سے ہم کچھ اٹھا کے وہ جو کافر ہے انہیں جہنمی نے فلاں، بھائی نہیں ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو دعوت دینا پڑے گا۔ قرآن نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے پاس گئے، بار بار گئے، سمجھاتے گئے، ابو جہل کے پاس گئے، ابو لہب کے پاس گئے، سب کچھ سمجھاتے گئے، کسی کو کافر نہیں بولے آپ پہلے سمجھائے بات کو، آپ ہم کچھ سمجھائے اتنے کافر بول دے رہے۔ آپ کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے کسی کو کافر بولنے کی، آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے کسی کو جہنمی بولنے کی۔ آپ کو ایک میسج دینا ہے بھائی یہ ہے، آپ بات کرے ہی نہیں کسی سے، آپ اس کو اٹھا کے کافر بول دیا۔ اسی لیے قرآن مجید میں وہ بات کہی، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ۔ دیکھیے پھر وارننگ دی اللہ نے، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہے تم لوگ، اگر کچھ ہو گیا آپس میں اختلاف تو کیا کرو، صلح کر لو، صفائی کر لو، گلے ملا لو، اللہ سے دعا کرو۔ قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ آتی ہے، جی یہ تو چھوڑ دو نکل جا رہا ہوں، اور ہماری تقاریر میں بھی سنتے ہیں اپن، کہ اس کو سرسری پڑھ کے ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں جو بات کہتا ہے وہ قطعی ہوتی ہے، ایبسلیٹلی ہوتی ہے، اس کے بغیر اس کے خلاف آپ کو نتائج نہیں نکال سکتے، اس کے خلاف جا رہے۔ کیا کہتا ہے قرآن سورہ حامیم سجدہ میں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس آدمی سے زیادہ اور کس کی بات سچی اور اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اس کی طرف اپنے پیدا کرنے والے کی طرف بلانا ہے۔ اللہ تمہارا خالق ہے، اللہ کی طرف آؤ، اللہ تم کو پیدا کیا، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف بلانا، کسی اور کی طرف نہیں۔ آج ہم اللہ کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، شخصیتوں کی طرف بلا رہے ہیں، جماعتوں کی طرف، ہماری جماعت میں آؤ، ہماری جماعت میں آؤ، ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرو، یہ سب فرقے بندیاں ہو رہی ہے۔ اللہ کی طرف بلائیے، آپ سب ختم ہو جائے گا مسئلہ۔ قرآن کو پکڑیے، واعتصموا بحبل اللہ، اور اللہ کی طرف بلائیے۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت میں پڑھا۔ اب اس کی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہ بات آتی ہے سورہ یوسف میں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ کیا ہے مطلب؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ حکم دیا ہے، نبی اب کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے،
یہ میرا طریقہ ہے، ادعو الی اللہ، میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میری طرف بھی نہیں۔ مجھے پیغمبر بنا کے اسی لیے بھیجا گیا ہے انسانوں کو اللہ سے جوڑ دوں میں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑوں میں، فرقوں میں نہیں، جماعتوں میں نہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اللہ پہلے بتا دیا دیکھو برائی اور بھلائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایکول، خیر اور شر دونوں برابر نہیں ہو سکتے، محبت اور نفرت دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، اگر تمہارا کوئی دشمن ہے، مخالفت والا ہے، اگر تم برائی کو اچھائی سے دفاع کرو گے، دشمنی کو محبت سے اگر تم ہٹاؤ گے، تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے دشمن کے ساتھ اور اپنے مخالفت کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک اگر تم کرو گے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم دشمن کو دوست بنا دیتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ اگر تم نے دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کیا، جو تمہارا مخالف ہے اگر تم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو اس کا نتیجہ اللہ کیا نکالیں گے؟ محبت، نفرت ختم۔ یہ اللہ کا دیا ہوا فارمولہ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں یہ کام مشکل ہے، خود بول رہے ہیں اللہ، یہ کام مشکل ہے۔ فَبِالَّذِي أَحْسَنَ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ إِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ شیطان تو یہ اس کے خلاف نفسات، انسان کے اندر جو ایگو ہے نا، وہ اس کو نہیں قبول کرتا، ارے انہیں مخالفت کر رہا میرے ساتھ، میں اس کے ساتھ اچھا کام کیوں کروں، میرے سے دشمنی کر رہا ہے انہیں، میں اس کے ساتھ اچھا کام کیوں کروں؟ یہ کون بولتا ہے؟ نفس، ایگو ہمارا۔ اور اللہ فرماتے ہیں اس ایگو کو دفن کرو، تم اس انا کو اگر تم دفن کرو گے تو تمہاری نفرتوں کو اللہ فرماتے ہیں محبت میں تبدیل کریں۔ لیکن ان کے لیے صبر کی ضرورت ہے، دل گردے کی ضرورت ہے، برداشت کی ضرورت ہے، غصے کو پی جانے کی ضرورت ہے۔ یہ قربانی کا معاملہ ہے۔ نماز آسان ہے، 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لی، اب کیا ہے؟ آسان ہے نہیں؟ غصے کو پی جانا مشکل ہے۔ روزہ آسان ہے، لیکن روزے کے اندر کو نفس کے خلاف بات پڑی، اس کو پی جانا، صبر کرنا، یہ مشکل ہے۔ اور جو کام جتنا مشکل ہے اس کا ثواب اور اجر بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ قرآن نے کیا بات کہی؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کے معنی کیا ہے؟ آپ اپنے ایگو کو، آپ اپنی انا کو دفن کرنا ہے، تب جا کے وہ صبر ہوگا۔ قرآن میں یہ بات کہی گئی سورہ آل عمران میں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنت میں جانے والے جو ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر پریشان ہے کچھ تھوڑا تو تھوڑے میں سے تھوڑا نکالتے ہیں، زیادہ دیا تو زیادہ دیتے ہیں لوگ، لیکن برابر خرچ کرتے ہیں اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصہ، ایک صحابی آ کے پوچھے یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کر، غصہ مت کر۔ نصیحت کیجیے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ غصہ مت کر۔ دیکھیے
اور ایک دوسری حدیث میں بات آتی ہے اگر تم کو بولنا ہی ہے تو کچھ خیر کی بات بولو ورنہ خاموش رہو. اگر تمہیں زبان کھولنی ہے تو کچھ خیر کی اچھی بات کرو ورنہ خاموش رہو. کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم میں سب سے زیادہ جو چیز تمہیں لے جانے والی ہے وہ یہ زبان ہے. یہ زبان ہے. سالوں کی دوستی جگری چند منٹوں میں ختم ہو جائے گی یہ زبان کی وجہ سے. سالوں کی نفرتیں اگر زبان میٹھی استعمال کر لیے چند منٹوں میں دشمنیاں ختم ہو جائیں. زبان کو لگام لگاؤ کہ خاموش رہو. کچھ بات کرنا ہے تو اچھی بات کرو ورنہ خاموش رہو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس زبان کی ضمانت دو مجھے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کیوں بھائی؟ کیا کہا نبی نے؟ وہ شفاعت یا سفارش کی چکر میں اپن ہے لیکن اللہ تم ضمانت جو زبان کی تو میں سفارش کرتا ہوں. یہی بات ہے نا. آپ بول رہے ہیں سفارش شفاعت یا اللہ رسول اللہ کی شفاعت دے. اللہ کے نبی میں شفاعت کروں گا لیکن تو ضمانت دے زبان کی. ہم دعا کریں حاصل حشر کے میدان میں رسول اللہ کی شفاعت عطا کر. اللہ کے نبی فرماتے مجھے زبان کی ضمانت دے دے میں شفاعت کروں گا. ابھی کیا ہونا چاہیے؟ کوشچن آنسر یہی ہے. ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں یقیناً شفاعت بولے اللہ کے مجھے یہاں ضمانت دے زبان کی میں وہاں شفاعت کی ضمانت دوں گا. یہاں تو جو دل میں بک رہا ہے پھر بولتا کہ وہاں پہ رسول اللہ میں نہیں سفارش کریں گے. یہ تو دھوکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا کسی اور کو نہیں. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. نتیجہ ریزلٹ آ گیا. بھائی بھائی کی زندگی کرو, ایک دوسرے کو معاف کرو, اللہ سے ڈرو. تو کیا ہوگا؟ اب اللہ کیا بولے, کیا خوشخبری دی آپ کو؟ اب لعلکم ترحمون, اب میں تم پہ رحم کروں گا. اللہ کی رحمت اب شروع. اوپر کی بات کیا ہے؟ اوپر کے جو کنڈیشن ہے نا اس کو آپ اپنانا ہے پہلے. اس کے بعد اللہ بولتے کہ رحمت کے دروازے کھل جائیں گے اب آپ کے. عفو اور درگزر اللہ کو بہت پسند ہے, بہت پسند ہے. ایک بڑے کسی کی بات ہے, کہاوت ہے, میں سناؤں, وہ دوہرا رہا ہوں آپ کو. باتوں سے قرآن میں بھی ہے وہ. ایک صاحب ایک مولانا کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے اللہ سے میرے لیے رحمت کی دعا کیجیے. غور سے سنو جملہ. ایک مولوی صاحب کے پاس آئے مولانا, انہوں نے کہا آپ میرے لیے رحمت کی دعا کیجیے اللہ سے. یہ تو معمولی بات ہے بولے. ایک شخص آگے پوچھے مولوی صاحب سے کہ آپ میرے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کیجیے. مولانا نے کہا یہ تو بہت معمولی بات ہے. وہ شخص پریشان ہو گیا, یہ معمولی بات کیسے ہے؟ انہوں نے کہا تم دوسروں پہ رحم کرو, اللہ تم پہ رحم, تمہارے ہاتھ میں ہے. لیکن ہم تو نہیں رحم کرتے, اللہ تو کر. نہیں ہوگا. حدیث میں یہ بات ہے, لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. اللہ اس آدمی کے اوپر رحم نہیں کرتا جو دوسرے انسانوں پہ رحم اور ترس نہیں آتا. سب بات کھلی کھلی ہے یہاں پہ. ہر چیز کا سوال اس کا جواب ہے پورے قرآن اور حدیث کے اندر. صرف بولنے والے کی ضرورت ہے آپ کو. 2 جمع 2 4 گھما گھما کے پھرا پھرا کے بول کے تم کچھ بھی کرو کیا بھی کرو تمہاری بخشش ہو جائیں گی, وہاں تو شفاعت مل ہی جائیں گا. یہ سب کچھ بھی نہیں ہے, تباہ کر رہے ہیں امت کو یہ لوگ. یہ کرو گے تو یہ ہوگا, یہ نہیں کرو گے تو نہیں ہوگا. اگر تم رسول اللہ کو ضمانت نہیں دو گے اپنی زبان کی تو شفاعت بھی نہیں ہوگی, نہیں ہوگی.
خیر ہے یہ. اگر تم دوسروں پہ رحم نہیں کرو گے تو تم پہ بھی رحم نہیں کیا جائے گا. اگر تم دوسروں کو معاف نہیں کرو گے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اللہ قرآن میں آپ سے سوال کرتے ہیں افلا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے، اللہ تمہیں معاف کرے؟ کیا تم کو یہ پسند نہیں ہے؟ تو پھر دوسروں کو بھی معاف کرو تم. عفو اور درگزر بہت بڑی بات ہے. اسلام کو ہم سمجھیں نہیں بھائی، اسلام پیش ہی نہیں کریں ہم. خالی وہ کچھ وقت پہ آگا ہو گئے، نماز پڑھ لیا، آج کو جا کے آ گئے، ختم قصہ. وہ اسلام صرف اس کو ظاہری طور پہ ایک ڈھانچہ ہے اسلام کا، ہے اسٹرکچر ہے. یہ اسپرٹ نہیں ہوتی اسلام کی. حج پہ حج ہو رہے ہیں، عمرہ پہ عمرہ ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ حالت یہ ہو گئی جناب عالی، یہاں پہ قبضہ ہو گیا پلاٹ کے اوپر، یہاں کیس ڈال دے کے انہوں مکے کو جا رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، اور مدینے میں جا کے دعا کرے اللہ میں کیس دار ہے، میرے کو جتا دے. یہ دیکھو وہاں بیٹھ کے 40 نمازاں پڑھ کے ہر نماز میں بڑی بہت قیمتی پراپرٹی ہے. کچھ کہیں ڈاکومنٹ مل گئے ادھر ادھر سے لے کے ڈال دیے، نکل گئے، سیدھا نکل گئے پلین سے. 40 نمازاں پڑھ کے وہاں دعا کر رہے ہیں اللہ وہ مسئلہ میرا کیس ہے، اللہ میرے حق میں کر دے، میرے حق میں کر دے. سمجھ میں آ رہا؟ یہ حرام کے جائز پلاٹ کے اوپر بلڈنگ بنا کے ھذا من فضلی لکھ کے جا رہا ہے. یہ میرے رب کا فضل ہے. کتنے ہیں جی یہ تو ٹائم آنے میں یہ بات پتہ چلے گا. جتنے بھی یہ لوگ آج کر رہے ہیں نا، جو دل میں آ جو بول رہے ہیں نا، جب موت کا فرشتہ آ کے ٹھہرے گا نا، نکالو تمہاری جان، تو اس وقت تھوڑی مہلت دے دے، یہ سب پراپرٹیاں پورے خیرات کر دیتا ہوں بولتا ہوں. اللہ بولے گا نہیں، قصہ ختم ہو گیا تمہارا، چلیے. یہ ہے اصل کو اتنا مہلت دیا. دیکھیے آپ غنیمت جانیے، مہلت کو اللہ سے توبہ کیجیے، اپنی زندگی کی اصلاح کر. کوئی کسی کے ساتھ آنے والا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے. کوئی کسی کے ساتھ آنا، آپ کو آپ کا حساب دینا، میرے کو حساب دینا ہے. اللہ کی عدالت میں کوئی کسی کا جناب یاری نہ تو وہاں پہ رشوت چلتی، اور نہ وہاں پہ ریکمنڈیشن چلتا، اور نہ وہاں پہ کسی کی رشتہ داریاں چلتے، کچھ نہیں چلتا. یہ ذہن میں رکھیے. اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو فرما دیے یا فاطمتی بنت محمد انقذی عن النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا. اے میری بیٹی، میں نبی ہوں، تو میری بیٹی ہے، لیکن کل میں تیرے کام نہیں آ سکتا. اپنے آپ کو بچا لے تو عذاب سے. اس سے زیادہ اور کیا ہونا چاہیے بتائیے آپ؟ بس یہی بات آپ کے سامنے رکھنا ہے. الحمدللہ آخرت کی زندگی کی یاد تازہ کرنے کے لیے محفل منعقد کی گئی ہے، اور قرآن مجید سے آپ کی اصلاح کی جا رہی. قصے اور کہانیاں یہاں پہ نہیں سنائے جاتے ہیں. اتھینٹک بات ہے جو قرآن کی ہے وہ بات کہی جائیں گی. کوئی اختلاف نہیں، پوری امت ہے، کوئی جماعت نہیں، کوئی مختلف نہیں، کوئی ہمارا کچھ نہیں ہے. سب مسلمان ہیں ہمارے نظر میں. الحمدللہ قرآن کی نظر میں پورے ایک ہے، پورے ایک ہے. کوئی جماعت کا مسلک نہیں ہے. اس کو چھوڑ دیجیے اب آپ یہ چکر کو. جس جماعت میں جانا چاہے جائیے، رہیے، لیکن قرآن کو مت چھوڑیے. کہ قرآن اللہ کی رسی ہے. یہ رسی کو پکڑ کے آپ جہاں بھی جائیں گے نا واپس آ سکتے ہیں. آپ رسی کو چھوڑ کے کہیں گئے تو جدھر گئے ادھر کے ہی ہو جاتا. اسی لیے قرآن بولا یہ اللہ کی رسی ہے. یہ اسی لیے ہم کیا کریں، رسی کو چھوڑ کے جدھر گئے ادھر ہی چھو جا رہے ہیں، واپس ہی نہیں آ رہے. نہیں، یہ رسی کو پکڑیے اور جہاں جہاں پہ جائیے آپ پھر واپس آئیں گے یہیں پہ. آپ انشاءاللہ قرآن پڑھیے، معمول بنائیے. آپ روزانہ آپ گھر کے اندر ایک رکوع کم سے کم پڑھنے کا ترجمے کے ساتھ. یہ ہماری ریکویسٹ ہے، آپ حضرات سے درخواست بھی ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے اور بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.